صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کریم نے کتنا کمال عطا فرمایا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنے مقبول تھے۔ ہر مشکل میں میرے کریم رب نے ان کی مدد فرمائی۔ سیدزادہ آل رسول امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر اپنی زندگی، قبر، آخرت کو چمکا سکتا ہے۔ خلیفہ منصور بغداد کا خلیفہ تھا، اس نے اپنے وزیر کو بلایا ہے اور کہا کہ جاؤ امام جعفر صادق کو گرفتار کر کے لاؤ۔ وزیر نے کہا کیوں؟ کہا انہیں قتل کرنا ہے۔ کہا کس بات پہ قتل کرنا ہے؟ کہا وہ تبلیغ بہت کر رہے ہیں، دین کی دعوت بہت دے رہے ہیں، نیکی کی دعوت کو بہت عام کر رہا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نانا کو جو دین ہے لوگ اس میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یعنی ان کے فیوز و برکات بڑھ رہے ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ان کو قتل کر دوں تاکہ یہ سلسلہ یہیں پر رک جائے۔ وزیر نے خلیفہ نے کہا، خلیفہ منصور سے کہا کہ آپ انہیں چھوڑ دیں، وہ ایک درویش ہیں، وہ ایک سید زادے ہیں، وہ ایک آل رسول ہیں، آپ انہیں قتل نہ کریں، وہ تو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، لوگ ملنے آئے تو انہیں دعوت دے دیتے ہیں، دین پھیلا رہے ہیں، اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ ہمیں تو نقصان نہیں پہنچایا، آپ کی حکومت کو تو نقصان نہیں پہنچایا، آپ اسے چھوڑ دیں، آپ ان کو پریشان نہ کریں۔ خلیفہ منصور نے کہا، جب وہ سائڈ لینے لگے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو بادشاہ ناراض ہو گیا اور کہا جاؤ ان کو لے کر آؤ ورنہ میں تمہاری گردن پہ اڑا دوں گا۔ وزیر نے چند سپاہیوں کو ساتھ لیا اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جب یہ وزیر وہاں سے نکلا اور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی طرف چل پڑا، تو پیچھے بادشاہ نے اپنا دربار بلایا اور درباریوں سے کہا کہ وہ جیسے آئیں، جلاد کو بھی بلایا، درباریوں کو بھی جمع کیا، کہا وہ جیسے آئے تو سلام دعا ہوگی، تو میں اپنے سر پر جو ٹوپی پہنی تھی، اس نے کہا میں اپنے سر کی ٹوپی اتاروں گا، تو جیسے میں ٹوپی اتاروں تو تم نے انہیں شہید کر دینا ہے، یہ میرا اشارہ ہوگا، زبان سے نہیں کہوں گا، خالی ٹوپی اتاروں گا، تو اس سے سمجھ جانا کہ میں اشارہ کر رہا ہوں کہ ان کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ اب جلاد بھی تیار کھڑا ہے، پورا دربار بھرا ہوا ہے، اور بادشاہ اپنے خلیفہ منصور اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ وزیر امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، یہ سارا ماجرا آپ کو سنایا، آپ نے فرمایا چلو۔ اس نے کہا بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں، خلیفہ نے آپ کو بلایا ہے، آپ نے فرمایا چلیے۔ نہ بلاتے تو اچھا تھا، کیونکہ یہ میری عبادت کا وقت ہے، اس وقت میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں جب میں رب کی عبادت کروں تو میرے اور میرے رب کے بیچ میں کسی کو نہیں آنا چاہیے، مگر وہ خلیفہ ہے، وقت کا حاکم ہے، چلو بلایا ہے، چلتے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وزیر نے لیا اور دربار کی طرف چلا۔ جب دربار پہ پہنچا، پیچھے منصوبہ کیا تھا؟ یہ جیسے آئیں گے اشارہ کروں گا، ٹوپی اتاروں گا، سمجھ جانا، قتل کر دینا۔ مگر آل رسول عام نہیں ہوتا، آل رسول کو شریعت نے ایک مقام دیا ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں آل رسول اگر تمہارے سامنے گناہ بھی کرے، آل رسول کی سیرت کیسی ہونی چاہیے میں نے عرض کیا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ایسا تو اعلی حضرت فرماتے ہیں آل رسول گناہ بھی کرے تو اس کے گناہ کو تو برا سمجھو، مگر اس کی نسبت کی وجہ سے اس کا تب بھی ادب کرو کہ حضور کی حال میں سے ہے۔ اب اگر ان سے دشمنی کرو گے، ان سے بغض رکھو گے، ان سے نفرت کرو گے، ان سے لڑائی کرو گے، تو پھر تمہارا جو حشر ہوگا وہ تم دنیا میں بھی نہیں سمجھ سکتے، آخرت میں بھی نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ آل رسول کی تائید خود رب بھی کرتا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ان کی مدد فرماتے ہیں۔ اب خلیفہ منصور نے دربار لگا ہے، جلاد بھی سامنے ہے، دربار بھرا ہوا ہے۔ اب وزیر جیسے ہی امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو لے کر آیا اور دربار میں آپ داخل ہوئے، تو جیسے ہی آپ نے خلیفہ کو دیکھا تو سلام کیا، تو سلام کرتے ہی خلیفہ کی نظر جب آپ پر پڑی تو سلام کا جواب دیا اور اپنے تخت سے فوراً نیچے اترا۔ کیا کیا نیچے اتر کر؟ سب سے پہلے ہاتھ باندھے اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ دوڑا آپ کی طرف، اور جا کر اس نے پہلے مصافحہ کیا، پھر آپ کے ہاتھ چومے، پھر آپ کو گلے لگایا، پھر پیشانی پہ بوسہ دیا، اور پھر ہاتھ پکڑ کر لے کر آیا
اور جس جگہ خود بیٹھا تھا اس جگہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو بٹھایا، اور خود ایک غریب سوالی بھکاری منگتا بن کر سامنے ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ اب پورا دربار انتظار کر رہا تھا کہ اشارہ کرے تو ان کو شہید کر دیا جائے، مگر یہاں پورا پاسا ہی پلٹ گیا ہے۔ طے یہ تھا کہ ٹوپی اتاروں گا تو شہید کر دینا، مگر یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ خود اترا، پروٹوکول دیا، آگے بڑھا، استقبال کیا، محبت کی، اظہار کیا، ادب کیا، احترام کیا، پکڑ کے لایا، اپنی مسجد میں بٹھایا، اور پھر ساتھ بیٹھا نہیں بلکہ فقیر بن کر، منگتا بن کر، سوالی بن کر آپ کے سامنے کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا، حضور اگر کوئی خدمت ہو تو بتائیے۔ آپ نے فرمایا بلایا کیوں تھا؟ اب کیا بتاتا کہ قتل کا ارادہ تھا؟ کہا بس آپ کی زیارت کرنا چاہتا تھا۔ فرمایا زیارت کر لی؟ کہا ہاں کر لی۔ کہا پھر اب مجھے اجازت میں جاؤں؟ کہا کچھ خدمت ہو تو بتا دیجئے، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ پر قربان، نبی کے نواسے ایسے ہوتے ہیں، اصلی حقیقی سید زادے ایسے ہوتے ہیں۔ فرمایا اگر خدمت کرنا چاہتا ہے تو بس میری ایک بات کو مان، کبھی بھی مجھے عبادت کے دوران اپنے پاس مت بلانا۔ میں چاہتا ہوں جب میں رب کی عبادت کروں تو دنیا کا کوئی شخص میرے اور میرے رب کے بیچ میں حائل نہ ہو۔ رب کی جب عبادت ہو رہی ہو تو بس ہم ہوں، ہمارے رب کی ذات سامنے ہو۔ اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیار میں، اللہ کی عقیدت میں، اللہ کے عشق میں، عبادت میں انسان ایسا فنا ہو جائے جیسے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فنا تھے۔ فرمایا اگر میری خدمت کرنا چاہتا ہے تو دوبارہ مجھے اپنے دربار میں بلا کر تکلیف مت دینا۔ خلیفہ شرمندہ ہوا، آپ اٹھے اور تشریف لے گئے۔ جیسے ہی آپ نے قدم مبارک بادشاہ کے مال سے باہر رکھا، بادشاہ گر پڑا۔ بعض نے لکھا 3 دن تک بے ہوش رہا۔ کون؟ بغداد کا خلیفہ، وقت کا حاکم، وقت کا بادشاہ، جس نے قتل کے منصوبے سے آپ کو بلایا، مگر آپ کی ہیبت دبدبا دیکھ کر 3 دن تک بے ہوش رہا۔ اور بعد نے لکھا کہ 3 نمازوں تک بے ہوش رہا۔ 3 دن کے بعد جب ہوش آیا تو اب سارے درباری وہ تو ویسے انتظار کر رہے تھے کہ منصوبہ تو شہید کرنے کا تھا، مگر یہاں تو بادشاہ سلامت خود ہی شہید ہو گئے۔ جو شہید کرنے آئے تھے وہ خود ہی شہید ہو گئے۔ 3 دن تک ہوش ہی نہیں ہے۔ اب 3 دن کے بعد ہوش آیا تو سارے وزیر، مشیر، نوکر، چاکر، غلام، خادم سامنے موجود۔ بادشاہ سلامت کیا ہوا؟ آپ تو ان کو شہید کرنے والے تھے مگر آپ تو خود ہی مر گئے۔ تو بادشاہ نے کتنا خوبصورت جواب دیا، کہا میں کیسے شہید کرتا، ارادہ یہ تھا ان کو شہید کریں گے، مگر یہ آل رسول میں سے تھے، یہ حضور کے نواسے تھے، ان کو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت تھی، مولا مشکل کشا کے کمال کی نسبت تھی۔ کہا جب یہ حاضر ہوئے تو میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، جب انہوں نے سلام کیا میں نے سلام کا جواب دیا، اب میں نے ارادہ کیا کہ ٹوپی اتاروں اور اشارہ کروں تاکہ ان کو شہید کر دیا جائے، تو میں نے دیکھا کہ ان کے برابر میں ایک بہت بڑا اژدہا بھی موجود تھا، ایک بہت بڑا سانپ، اور کتنا بڑا تھا؟ کہا اس نے منہ کھولا اور منہ کھول کر اپنا اوپر والا ہونٹ میرے محل کی چھت پہ رکھا اور نیچے والا ہونٹ میرے محل کی چھت کے نیچے زمین پہ رکھا، اور میرے پورے محل کو منہ کی طرف لے لیا، اور اس نے زبان حال سے کہا یہ نواسہ رسول ہیں، امام عالی مقام امام حسین کے لختے جگر ہیں، مولا مشکل کشا کی سچی آل میں سے ہے، اگر ان کو تھوڑی سی بھی اذیت دی تو میں تمہارے سمیت اس تمہاری پوری سلطنت کو اپنے اندر لے کر تباہ و برباد کر دوں گا۔ وہ اتنا خوف زدہ تھا، کہا میں اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ بڑی مشکل سے میں نے ان کا ادب کیا، احترام کیا، اور جب وہ چلے گئے تو اس اژدہی کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا۔ اس حکایت کو لکھنے کے بعد تذکرۃ الاولیاء میں یہ حکایت موجود ہے۔ علماء نے لکھا اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جس طرح حفاظت کی، اسی طرح اللہ کریم مصطفیٰ جان رحمت کی آل کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ جس طرح امتی نبی سے پیار کرتا ہے اور اپنی دنیا قبر و آخرت کو سنوارتا ہے، امتی کو چاہیے کہ نبی کی آل سے بھی سچی محبت کرے تاکہ اللہ کریم حضور کی آل کے صدقے اس کی بھی دنیا قبر و آخرت کو روشن فرما دے۔
اسی آل میں سے ایک بڑی اور پاکیزہ ہستی کا نام سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ بعض لوگ